بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم یوم مزدور، یوم تکبیر اور یوم پاکستان مناتے ہیں تو محض ان کو سیلیبریٹ کرنا ہی مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایام ہمیں قربانیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ اپنے مقاصد کو ہمیشہ ذہن میں زندہ رکھنے کے لیے مہمیز کا کردار ادا کرتے ہیں، بقا اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو مزید نکھارنے کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی دنوں میں سے چند دنوں اور راتوں کو بھی اس لیے فضیلت دی ہے کہ یہ دن اور راتیں دوسرے دن اور راتوں سے منفرد مقام رکھتے ہیں۔ یہ دن اور رات ہمیں جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلاتے ہوئے اس منصب کے مطابق کردار ادا کرنے کی طرف راغب کرتے ہیں۔ شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھنے والی ایک اہم رات ہے جس میں احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا الوہی پیغام لعلکم یتذکرون لعلکم یتفکرون کی صورت میں ہر وقت بلند ہو رہا ہے۔ برات کے معنی ہے نجات اور شب برات کا معنی ہے گناہوں سے نجات کی رات۔ گناہوں سے نجات توبہ سے ہوتی ہے۔ یہ رات مسلمانوں کے لیے آہو گریہ زاری کی رات ہے، رب کریم سے تجدید عہد کی رات ہے، شیطانی خواہشات اور نفس کے خلاف جہاد کی رات ہے۔ یہ رات اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے زیادہ استغفار اور توبہ کی رات ہے۔ اسی رات نیک اعمال کرنے کا عہد اور برائیوں سے دور رہنے کا عہد دل پر موجود گناہوں سے زنگ کو ختم کرنے کا موجب بن سکتا ہے۔ شب برات کے بارے حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل اور فضیلت والی رات شب برات ہے۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس رات جو کوئی انسان سچے دل کے ساتھ جو بھی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ یہ بے حد برکتوں والی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا خود قریب ہو کر سنتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ امام بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اٹھ کر نماز پڑھی اور بہت ہی طویل سجدہ کیا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں اٹھی اور آپ کے پائے اقدس کا انگوٹھا ہلایا، وہ ہلا تو پھر میں لوٹ آئی۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور نماز تمام کی تو فرمایا، اے عائشہ، اے حمیرہ، کیا تم کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے زیادتی کی ہے؟ عرض کیا، نہیں خدا کی قسم یا رسول اللہ، لیکن آپ کے طویل سجدے نے مجھے وفات کے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، 15ویں شعبان کی رات ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے تو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور کینہ پروروں کو جیسے وہ تھے اسی پر رکھتا ہے۔ ابن ابی شیبہ، ترمذی، ابن ماجہ اور بہقی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات بستر استراحت پر نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، آپ کو جنت البقیع میں اس طرح پایا کہ آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں اس کا خوف ہوا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ عرض کیا، مجھے یہ خوف نہیں، مگر میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ آسمان دنیا کی طرف 15ویں شعبان کی شب کو اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ اللہ تعالی مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ امام ابن ماجہ اور امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو قیام کرو اور اس کی صبح کا روزہ رکھو، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالی کی رحمت غروب آفتاب سے لے کر آسمان دنیا پر آ کر پکارتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو شفا طلب کرے میں اس کو شفا دوں، یہاں تک کہ فجر
فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ خطیب بغدادی اور ابن نجار نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شعبان کے روزے رکھ کر اس کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ کسی بھی ماہ کے تمام دنوں کے روزے نہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، شعبان کا مہینہ آپ کو بڑا پسند ہے کہ آپ اس کے روزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عائشہ، کوئی نفس بھی پورے سال میں فوت نہیں ہوتا مگر اس کی اجل شعبان میں لکھ دی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میری اجل لکھی جائے تو میں اللہ کی عبادت اور عمل صالح میں مصروف ہوں۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ پاک دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شب برات والی رات بھی اللہ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شب برات والی بابرکت رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول خدا سے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی، شعبان کی 15ویں پر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات سن کر نبی کریم نے جواب دیا، اے عائشہ، اس رات اللہ تعالیٰ پورے سال میں ہونے والے کام کے بارے دیکھتا ہے، کس کو پیدا کرنا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات سب کچھ لکھتا ہے کہ سارے سال میں انسانوں نے کون کون سے اعمال کیے ہیں، جس نے نیک عمل کیے ہوتے ہیں ان کو بخشش عطا کی جاتی ہے۔ شب برات والی رات اللہ تعالیٰ انسانوں کا رزق لکھتا ہے کہ میں نے کس انسان کو کس طرح اور کتنا رزق عطا کرنا ہے۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے، کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی جاتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی اکرم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں دی جاتی ہے کہ کس انسان کی موت اسی سال ہوگی اور کس مقام پر اس کی روح قبض کی جائے گی۔ اللہ پاک ملک الموت کے حوالے یہ فہرست کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل پھر میرے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اپنا سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا ہے، خوشی ہو اس انسان کے لیے جس نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی اور اللہ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسان کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا، کوئی دنیا و آخرت میں کسی
इंसान जिसके दिल में कोई नेक तमन्ना हो उसकी तलब को पूरा किया जाएगा। 8वें दरवाजे पर फरिश्ता खड़ा ये बात कह रहा था, कोई है जो अपने गुनाहों की बख्शिश करवाना चाहता हो, उसके सारे गुनाहों को माफ किया जाएगा। ये सारा माजरा देखकर नबी करीम ने हजरत जिब्राइल से दरियाफ्त किया, ए जिब्राइल, ये जन्नत के दरवाजे कब तक खुले रहते हैं? हजरत जिब्राइल ने फरमाया, जन्नत के दरवाजे सुबह सूरज निकलने पर बंद हो जाते हैं। हजरत जिब्राइल मजीद फरमाते हुए कहा कि इस रात अल्लाह ताला बेशुमार इंसानों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल कर देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम ने फरमाया, जब शब बरात की रात का दरमियानी वक्त आता है तो अल्लाह ताला उस वक्त पहले आसमान पर नाजिल होता है। उस रात अल्लाह से बुग़्ज़ रखने वाले और अल्लाह ताला के अलावा किसी और की इबादत करने वाले की बख्शिश नहीं होती, बाकी सब की बख्शिश अल्लाह पाक कर देता है। शब बरात हमारे अहवाल को बदल देती है। अगर इंसान एहसन तौर पर उसके लवाजमात पूरे करे तो ये रात गुनाहों के खत्म करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर इस रात अपने रब के हुजूर नदामत के अश्क बहाए जाएं और नाला फरियाद करे, अपने सगायरों कबायर गुनाहों के लिए माफी का दरख्वास्त गुजार बने, तो उस वक्त बदहाली खुशहाली और तंगी आसानी में बदल जाती है। बनी इसराइल के एक बेहद गुनहगार शख्स ने सिर्फ तौबा का इरादा किया था, अभी मुकम्मल तौर पर तौबा न की, मगर नियत वारिद के सबब तकदीर बदल दी गई और जन्नत में पहुंचाया गया। अगर आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजल उम्मत का एक गुनहगार और सरकश शख्स तौबा करे तो क्या उसकी तकदीर नहीं बदली जाएगी? बिलखुसूस शब बरात का तो और अफजल मुकाम है, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादे गिरामी की रूह से अपने रब से गुनाहों की माफी मांगना और आहोजारी करके अपने रब से आइंदा गुनाहों से सच्ची तौबा करना है। शब बरात हमें इस अमल की तरफ दावत दे रही है कि इस रात मुहासबा नफ्स, तौबा, तजदीद अहद के जरिए दुनियावी और उखरवी फलाह का सामान तैयार करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नेक काम करने की तौफीक दे, हमें नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए।